بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ذکر ہوگا اس عظیم ہستی کا جن کا نام عبد القادر، کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، قطب لا مقانی اور لا ثانی، پیران پیر، روشن ضمیر، الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا، جن کی پیدائش ہی کرامات کا آغاز تھی۔ حضور غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو اس وقت اللہ رب العزت نے جنان شریف میں 1100 ماؤں کو بیٹے عطا کیے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی برکت سے وہ 1100 ہی اللہ کے ولی بنے۔ حضور غوث اعظم نے 40 سال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تعلیم فرمائی، واعظ فرمایا، لوگوں کو اللہ رب العزت کے دین کی طرف بلایا۔ حضور غوث اعظم جب واعظ فرماتے تھے تو 70,000 لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ حضور غوث اعظم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا۔ حضور غوث اعظم کا ایک بچپن کا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم 2 بھائی تھے۔ آپ کے والد محترم آپ کے بچپن میں ہی دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضور غوث اعظم ایک دن باہر بچے کھیل رہے تھے، آپ بھی ان بچوں کے ساتھ باہر کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ وہ بچے ایک بیل کے گرد جمع تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی چیز بچوں کے قابو میں آ جائے تو بچے اس کا کیا حال کرتے ہیں۔ تو ایک بیل بچوں کا قابو میں آ گیا تو سب اسے کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے تھے۔ کوئی اس کا کان پکڑتا، کوئی اس کی دم پکڑتا، کوئی کہیں سے ہاتھ لگاتا، کوئی کہیں سے ہاتھ لگاتا، یعنی وہ بیل کو تنگ کر رہے تھے۔ حضور غوث اعظم آگے بڑھے اور جب آپ آگے بڑھے تو آپ نے اس بیل کی دم کو پکڑا۔ تو جب آپ نے دم کو پکڑا تو اس بیل نے پیچھے مڑ کے کہا کہ اے غوث، اے عبد القادر، تو ایسا نہ کر۔ یہ الفاظ، یہ القابات اس بیل کے کہنے تھے کہ آپ پر غشی طاری ہوگی، اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف طاری ہو گیا۔ اس اثنا میں آپ گھر واپس آئے تو جو بیل ہے یہ بولنا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک شخص بیل پر سواری کرنے لگا، یعنی بیل پر سوار ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے بیل کو سواری کے لیے نہیں پیدا کیا۔ سواری کے لیے دوسرے جانور ہیں، کچھر ہو گیا، گدھا ہو گیا، گھوڑا ہو گیا، اونٹ ہو گیا۔ جو بیل ہے اسے اللہ رب العزت نے کھیتی باڑی کرنے کے لیے پیدا کیا۔ تو اس بیل نے اس اپنے مالک کی طرف دیکھ کر کہا کہ تو مجھ سے وہ کام لے جس کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا، تو مجھ پر سوار نہ ہو۔ اس بیل کے یہ الفاظ کہنے تھے کہ وہ آدمی پریشان ہو گیا کہ بیل بھی بولتا ہے۔ جب اس کی یہ پریشانی بڑھی تو بیل نے اپنے مالک کو کہا، اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ کہ مدینہ شریف میں اللہ کا نبی آ گیا ہے اور تو نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ اس کے مالک کے لیے اور بھی زیادہ پریشانی کی بات ہوئی۔ تو اس کا مالک صبح ہی مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو دیکھتے ہی کہا کہ آ جاؤ، مجھے پتہ تجھے جس نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کلمہ پڑھایا اور دین میں شامل کر لیا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بیل بولتے ہیں یا نہیں بولتے، یہ جامع المعجزات میں یہ حدیث مبارکہ واضح موجود ہے۔ تو جب آپ گھر واپس آئے حضور غوث اعظم، تو گھر جب آئے تو آپ کے کانوں پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں آنے لگی۔ تو آپ اسی اثنا میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھے۔ حج کے دن تھے، جب آپ اپنے گھر پر چڑھے تو آپ کی جو نظر وہ سیدھا میدان عرفات پر پڑی، جہاں پر حاجی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ تو آپ اور زیادہ پریشان ہوئے، آپ نیچے اتر کر اپنی ماں کو سارا واقعہ، سارا قصہ بتایا۔ تو حضور غوث اعظم کی ماں نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ کی پیدائش پر مجھے بہت سی بشارتیں عطا کی گئی، بہت سی بشارتیں دی گئی۔ حضور غوث اعظم کے والد جب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تو صرف 80 دینار کل اثاثہ چھوڑ کر گئے تھے۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کو 40 دینار، کیونکہ آپ 2 بھائی تھے تو 40 دینار آپ کو دیے اور کہا کہ جاؤ بغداد شریف چلے جاؤ اور وہاں پر دین حاصل کرو۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم وہاں سے بغداد شریف روانہ ہو گئے اور آپ کی والدہ نے آپ کو کہا کہ میں نے پیچھے سے نہیں آنا اور آپ کا بھائی ابھی چھوٹا ہے، تو انہی 40 دینار سے
اپنا گزر بسر کرنا۔ تو حضور غوث اعظم کہتے ہیں کہ مجھ پر ایسے بھی پریشانی اور مصیبت کے دن گزرے، اگر وہ پہاڑوں پر گزرتے تو ہو سکتا تھا کہ پہاڑ اسے برداشت نہ کر سکتے اور پگھل جاتے۔ تو حضور غوث اعظم نے اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے بہت سی تکلیفیں برداشت کی۔ تو حضور غوث اعظم کے صدقے اللہ رب العزت ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بغل میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے۔